Masud exclusive. مفتی صاحب، اہل حق اور اہل باطل کی کیا پہچان ہے؟ اہل حق اور اہل باطل کی بہت ساری پہچانیں ہیں بھائی. اب کس حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اب تو ایک تو اسلام اور غیر مسلم میں فرق ہے، یہ اہل حق. پھر اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں، ان میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. ایک چھوٹی سی علامت تو میں بتا دوں. میرا خیال ہے آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کے اندر جو اہل حق اور اہل باطل ہیں، یہی مطلب ہوگا نا آپ کا، کیونکہ کافر تو یہاں کو غیر مسلم تو میرا خیال ہے نہیں آیا ہوا بیان سننے. تو اسلام کے اندر اہل حق اور اہل باطل میں ایک بہت اہم بڑا آسانی سے فرق کیا جا سکتا ہے. دیکھو نبی نے پہلے بتا دیا نا کتنے فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے. ان میں اہل حق کتنے ہوں گے؟ بولو نا، نبی نے بتا دیا کتنے ہوں گے. 72 کیا ہوں گے؟ باطل. یہ کلیئر ہو گئی بات. تو وہ سارے باطل ہوں گے تبھی تو جہنم میں آئیں گے نا. حق پر کون ہوگا؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات، نبی سے پوچھا گیا وہ حق پر کون ہوگا، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. آپ نے نہیں فرمایا قرآن حدیث، کیونکہ قرآن حدیث کی تشریح ہر آدمی اخبل طریقے سے کر رہا ہے. تو آپ نے اس کی علامت بتائی کہ جو قرآن و حدیث کی وہ تشریح کرے گا جس پہ صحابہ کا عمل تھا. ما انا علیہ و اصحابی. ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے نبی نے تو قرآن حدیث دیا، قرآن حدیث دیا، اب صحابہ کو بیچ میں کہاں سے لے آتے ہو؟ میں نے کہا نبی نے جو قرآن و حدیث دیا نا، اسی قرآن و حدیث میں ہی صحابہ کا بھی تذکرہ ہے. ان کو نکالنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اس کی مثال ہے جیسے پرویزی فرقہ کہتے ہیں قرآن ہے، قرآن کو مانو. باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن کو، جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود حدیث پر عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو نبی نے علامت کیا بیان کی ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور کون ہوں؟ صحابہ ہوں. یعنی قرآن و حدیث کی وہ تشریح معتبر نہیں ہے جس کو صحابہ نے فالو نہیں کیا. ایک علامت سمجھ میں آ گئی اہل حق کی. دوسری اس سے بھی کلیئر علامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح حدیث ہے، اس کو سارے فرقے مانتے ہیں، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ وہ فرقہ ہر دور میں رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی زمانے میں وہ فرقہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے؟ شارٹ ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ فرقہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے؟ شارٹ ہو جائے. ہر دور میں رہے گا، کیونکہ اگر وہ کسی بھی دور میں نہیں ہے اس کا مطلب سارے گمراہ ہیں. پھر تو وہ جو فرقہ ہے نا وہ صدیوں سے چلا آئے گا، قیامت تک رہے گا. جب وہ فرقہ ختم ہوگا تو قیامت آ جائے گی. یہ کتنی باتیں حدیث سے ثابت ہو گئیں؟ 2 باتیں. ایک وہ کون سا ہے اس کی علامت، دوسری علامت کیا ہے؟ وہ ہمیشہ رہے گا، ختم نہیں ہوگا وہ کبھی بھی. اب ایک میں سوال پوچھتا ہوں، جو جدید اسکالرز آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں انہوں نے اتنے فرقے بنا لیے، اتنے فرقے، یہ سب غلط ہیں، آؤ قرآن و سنت پہ. تو جب انہوں نے کہا یہ سب غلط ہیں تو اٹ مینز امت گمراہی پہ جمع ہو گئی ہے. حالانکہ حدیث تو کہہ رہی ہے سب غلط نہیں ہوں گے، ایک ہمیشہ کیا رہے گا؟ ایک باقی رہے گا ہمیشہ. اور نبی نے جو فرمایا نا 73 فرقے ہوں گے، ان کو 73 کو نبی نے فرقہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ تو جو ایک ہوگا وہ بھی فرقہ ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ایک کیا ہو گیا؟ تو یہ جو کہتے ہیں فرقے ہی غلط ہیں، کوئی بھی فرقہ ہی صحیح نہیں ہے، فرقہ ہونا ہی نہیں چاہیے، تو نبی تو کہہ رہے ہیں ایک صحیح کیا ہوگا؟ ایک جو ہوگا وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا. ان 72 کے مقابلے میں اس کو فرقہ ہی تو کہا جا رہا ہے. تو یہ تیسری علامت ہے کہ وہ بھی کیا ہوگا؟ بولو، فرقہ ہوگا، ہمیشہ ہوگا، اور وہ صحابہ کے طریقے پر ہوگا. یہ 3 علامتیں ہیں. اب جو بھی نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، سب غلط. میں قرآن و حدیث کو ایکسپلین کر رہا ہوں. تو ان سے آپ سب سے پہلے سوال پوچھا کرو کہ آپ فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ قرآن و سنت کے نام پہ نیا فرقہ بنائیں، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس صحیح فرقے کو ہائی لائٹ کر دیں. یہ لوگ زہر کا پیالہ پی لیں گے، اس صحیح فرقے کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے ان کی اپنی دکان کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی.